انتظامیہ کی مجرمانہ غفلت، کراچی میں روز ہلاکتیں، روز جنازے۔ قاتل گاڑیوں نے آج بھی 2 شہریوں کی جان لے لی۔ سٹیل مل چرنگی کے قریب ٹرالر کی ٹکر سے نوجوان جاں بحق، ڈرائیور گرفتار۔ ایف بی ایریا میں سزوکی نے موٹر سائیکل سوار فیملی کو کچل دیا۔ حادثے میں بچہ جاں بحق، بھائی اور ماں باپ زخمی۔ بڑھتے حادثات پر جماعت اسلامی کا 27 اپریل کو ملین مارچ کا اعلان۔ 27 اپریل بروز اتوار شہر کراچی ایک عظیم الشان حقوق کراچی ملین مارچ کر رہا ہے، جس میں شہر کے سارے مسائل جن کا تعلق اہل کراچی سے ہے، جس میں پانی، بجلی، گیس، لاقانونیت، اسی طرح ڈمپر مافیا، یہ سارے مسائل کے حوالے سے، اسی طرح تعلیمی ایشوز ہیں، ہیلتھ کے ایشوز ہیں، ان سارے ایشوز پر انشاءاللہ تعالیٰ ایک عظیم الشان ملین مارچ شارع فیصل پر ہوگا۔ شہر میں ایک اور افسوسناک واقعہ، 2 بھانجوں کو بچاتے ماموں حب ندی میں ڈوب کر جاں بحق۔ عید ہی رضاکاروں نے لاش نکال لی۔ کراچی میں گرفتار ملزم کا پارٹ ٹائم ڈکیتیاں کرنے کا انکشاف۔ نیو کراچی سے گرفتار ڈاکو لوٹ مار کے علاوہ رکشہ چلاتا تھا۔ ملزم کا دوران تفتیش شائز کا نشہ کرنے، ڈکیتی کی متعدد وارداتوں کا اعتراف۔ اسٹریٹ کرائم میں ملوث فرار ساتھی آصف کا بھی پول کھول دیا۔ کہا آصف کا ساتھ مل کر نشے کی حالت میں کئی وارداتیں کی۔ موبائل چھیننا تھا، اتنے موبائل نے سامنے سے فائرنگ کری۔ کس نے؟ پولیس والوں نے فائرنگ کری، میرے ساتھ والے نے فائرنگ کری، وہ بھاگ گیا، میرے کو پکڑ لیا، ٹانگ پہ گولی ماری۔ پسٹل کس کے پاس تھا؟ دونوں کے پاس تھا۔ وہاں پہ انہیں نشہ کرنا آتا تھا، اس نے لالچ میں لگا دیا میرے کو، بولا نشہ نہیں تھا، توڑ تکلیف میں اس نے بولا چلیے یہ کام کرنے چلتے ہیں۔ احسن آباد میں فیکٹری میں پھر آگ بھڑک اٹھی، آگ سے لاکھوں روپے کا گتا جل گیا۔ فائر بریگیڈ کی 8 گاڑیوں، واٹر باؤزر اور سنارکل امدادی کارروائیوں میں مصروف۔ آگ بجھاتے ہوئے سر پر راڈ لگنے سے ریسکیو اہلکار بلال تنولی شہید۔ کرنگی کریک میں 1 ہفتے سے لگی پراسرار آگ کی شدت میں کمی، ضلعی انتظامیہ غائب، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بھی ہٹا دی گئی۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق آگ 3 ہفتے میں ختم ہو جائے گی۔ کراچی میں 1 ہفتے میں آتش زدگی کے 70 واقعات، عید کے 3 دنوں میں 20 واقعات رپورٹ ہوئے۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیوں نے بروقت پہنچ کر آگ بجھائی۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ فائر بریگیڈ نے رپورٹ جاری کر دی۔ پیک ایکٹ کے تحت گرفتار پولیس افسر کی ضمانت پر رہائی۔ صدر مملکت کے خلاف نازیبا الفاظ کا استعمال پولیس افسر کو مہنگا پڑا۔ سکھن پولیس نے ابرار شاہ کے خلاف پیک ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا۔ تفتیشی افسر نے سوشل میڈیا پر صدر پاکستان کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ اقدام سے عوام کی دل آزاری ہوئی، مقدمے کا متن۔ عدالت نے ملزم کو ضمانت پر رہا کر دیا۔ بیرون ملک کے سبز خواب دکھا کر کروڑوں لوٹنے والا ملزم گرفتار۔ متاثرہ افراد نے مختلف تھانوں میں ملزم کے خلاف مقدمات درج کرائے۔ ملزم منیر متعدد مقدمات میں مفرور تھا۔ پولیس کے مطابق ملزم سے دوران تفتیش اہم انکشاف متوقع ہے۔ میٹرک امتحانات کا 8 اپریل سے آغاز، تیاریاں مکمل۔ 520 امتحانی مراکز، 18 ٹاؤنز میں 19 ہب سینٹرز قائم۔ 3,79,000 امیدوار امتحان دیں گے۔ محکمہ تعلیم کے 50 افسران پر مشتمل ویجیلنس ٹیمیں تشکیل۔ امتحانی مراکز میں موبائل فون ممنوع قرار۔ نئے چیئرمین میٹرک بورڈ کی تعیناتی، ڈاکٹر شرف علی شاہ سبک دوش۔ بورڈ عملے نے ڈاکٹر شرف علی شاہ کو پھولوں کے ہار اور اجرک پہنائی۔ غلام حسین سوہو نے چیئرمین بورڈ کا چارج سنبھال لیا۔ ترقی کے منتظر 108 پولیس افسران کی امید جاگ اٹھی۔ ترقی کے حوالے سے محکمہ جاتی اجلاس جلد ہونے کا امکان۔ ایڈیشنل آئی جیز اور ڈی آئی جیز کو خط لکھ دیا، مراسلے کی کاپی سٹی 21 نے حاصل کر لی۔ ریٹائرڈ اہلکار کی پینشن بند کرنے پر عدالت برہم، 7 روز میں پینشن جاری کرنے کا حکم۔ ریٹائرڈ اہلکار 1.5 سال سے پینشن سے محروم، عدالت نے عمل درآمد رپورٹ بھی مانگ لی۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس، ارمغان کا جسمانی ریمانڈ نہ دینے والے جج سے اختیارات واپس لینے کا معاملہ۔ سابق منتظم جج ATC سید ذاکر حسین کا سپریم کورٹ سے رجوع۔ عدالت نے درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی، سماعت اگلے سیشن میں 3 رکنی بینچ کے روبرو مقرر کرنے کی ہدایت۔ پراسیکیوٹر جنرل، ایڈوکیٹ جنرل، شکایت کنندہ کو نوٹس جاری۔
کراچی والوں کے لیے بجلی سستی ہونے کا امکان کی الیکٹرک کا ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کے لیے نیپرا سے رجوع، فروری کی ایڈجسٹمنٹ میں 6 روپے 62 پیسے فی یونٹ کمی کی درخواست جمع۔ نیپرا نے کی الیکٹرک کی درخواست پر تاحال سماعت کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا۔ بات صرف اتنی سی نہیں ہے کہ 7 روپے 41 پیسے کم ہو گئے یا 7 روپے 59 پیسے کم ہو گئے۔ بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی پاکستان کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا ہے ان سب کو قوم کے سامنے لانا پڑے گا، یہ فورینسک آڈٹ ہوگا تو سب کا پتہ چل جائے گا۔ وزیر اعظم آئی بی پیز کا فورینسک آڈٹ کرائیں، حافظ نعیم کا مطالبہ، ہزاروں ارب کمانے والے لوگوں کے نام سامنے لائیں، پیٹرول اور بجلی کی قیمت کو مزید کم کیا جائے، فیول سستا ہونے تک انڈسٹری کیسے چلے گی؟ وزیر اعظم پاکستان نے بجلی کی قیمتوں میں مناسب کمی کا اعلان کیا۔ یہ کمی مختلف قسم کے صارفین کے لیے 12 سے 17% کی کمی ہے، جسے مختلف ذرائع ابلاغ نے کہا کہ یہ ایک بڑی ریلیف ہے۔ کسی کا بل 10,000 آ رہا ہے تو اب 8,500 آئے گا۔ فاروق ستار بجلی کی قیمت مزید کم کروانے کے لیے پرامید، بولے بجلی کی قیمت میں مزید 6 روپے کمی کی گنجائش ہے۔ ایم کیو ایم جلسے سے وزیر اعظم کے خطاب کا بھی دعویٰ۔ ایف پی سی سی آئی کا بجلی کی قیمت میں کمی کا خیر مقدم، میاں زاہد حسین کہتے ہیں کیپیسٹی چارجز ختم ہوئے تو بجلی سستی ہوئی، اب انڈسٹری کی پیداواری لاگت میں کمی، برآمدات میں اضافہ ہوگا، پیداوار بڑھنے سے بے روزگاری کم ہوگی، ملازمت کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ گورنر سندھ سے ایم کیو ایم کے اراکین نے قومی اسمبلی کی ملاقات، بزنس کمیونٹی اور صنعت کار بھی موجود تھے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ گورنر سندھ کی ایم این ایز فنڈ سے ترقیاتی کاموں، سڑکوں کا انفراسٹرکچر بہتر کرنے کی ہدایت، بولے سڑکیں بہتر ہونے سے شاید ٹریفک حادثات میں کمی ہو سکے۔ بجلی آئے نہ پانی، گیس بھی رہے غائب، برسوں سے برقرار مسائل نے شہریوں کی چیخیں نکلوا دی، لیاری، ملیر، قائد آباد، اولڈ سٹی ایریا کے مکین بھی پریشان، متعدد بار نشاندہی کے باوجود مسائل جوں کہ توں، کوئی پرسان حال نہیں، شہری پھٹ پڑے۔ کرنگی کا لیاقت پارک 15 برس سے تباہ حال، پارک کی دیواریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، دروازے غائب، بینچز، جھولے، مونومنٹ اور لائٹس چوری کر لی گئی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پارک میں چوریاں ہو رہی ہیں، عملہ گھر بیٹھے تنخواہ وصول کر رہا ہے۔ شہر قائد میں پارکنگ مافیا کا راج، سول اسپتال کے باہر ڈبل لائن پارکنگ شروع کر دی۔ ڈبل لائن پارکنگ سے ٹریفک جام معمول بن گیا، ٹریفک جام کے باعث ایمبولینسز کا گزرنا محال، مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ کراچی میں گرمی بڑھتے ہی ڈائریا اور گیسٹرو کے امراض میں اضافہ، گورنمنٹ اسپتال نیو کراچی کی ایمرجنسی میں متعدد کیسز رپورٹ، روزانہ 70 سے زائد مریض او پی ڈیز اور ایمرجنسی میں آنے لگے۔ اور جرمن قونصل خانہ کراچی کا ہم اقدام، جرمن ویزا اپائنٹمنٹس کا طریقہ کار تبدیل کر دیا۔ شینین طویل مدتی ویزوں کے لیے اپائنٹمنٹ کے لیے ویٹنگ لسٹ بنائی جائے گی، شہریوں کے لیے اپنا نام ویٹنگ لسٹ میں رجسٹر کرانا لازمی قرار۔